آج یہ شب میلاد میں ہم اللہ کے گھر میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اس حاضری کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں مدینہ پاک کی باادب حاضری عطا فرمائے۔ بڑی مبارک شب ہے اور بارگاہ رسالت کے حضوری بزرگ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ما ثبت بالسنہ میں، یہ میرے پاس موجود ہے، ما ثبت بالسنہ آپ کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ شب میلاد شب قدر سے افضل ہے۔ شب میلاد شب قدر سے نہیں، کوئی لگتا ہے شک ہے، جو اس سے کیوں نہیں بولتے ہیں؟ اور جو حضرات آخر میں ذرا آگے ہو جائیں، اگر کوئی عذر نہیں ہے، یہ نوجوان بیٹھے ہوئے آپ لوگ ٹھیک ہیں، وہ جو آخر میں ہے آگے ہو جائیں، آگے ہو جائیں۔ قریب قریب بیٹھنا صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے، بلکہ ادھر لوگ تھوڑے کم ہیں، ادھر آ جائیں، وہاں پھر جو آتے جائیں گے وہ وہاں بیٹھتے چلے جائیں گے۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں، تو کچھ لوگ ادھر ہو جائیں، اس طرف کو آ جائیں، تاکہ پھر بعد میں ہمیں دوبارہ کہنا نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ کہیں سبحان اللہ۔ شب میلاد شب قدر سے نہیں، ابھی بھی تھوڑی آواز کم ہے، یہ آواز کم ہونا شک شبے کی نشانی ہوتی ہے۔ شب میلاد شب قدر سے اب مزہ آیا بھائی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے 3 دلائل دی ہیں، ما ثبت بالسنہ میں 3 دلائل دیے، ان میں سے ایک دلیل یہ ہے جو عام فہم ہے، وہ کیا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی نزول قرآن کی وجہ سے۔ لیکن بتاؤ اگر حضور نہ ہوتے قرآن پاک نازل ہوتا؟ کیوں جی؟ قرآن پاک نازل نہیں ہوتا۔ پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن حضور کو دیا گیا ہے، شب قدر حضور کو عطا کی گئی ہے، لیکن شب قدر بھی نہ ہوتی اور قرآن پاک بھی نازل نہ ہوتا اگر حضور نہ ہوتے۔ تو ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے عالم نہ تھا، گر وہ نہ ہو عالم نہیں۔ تو یہ شب میلاد جو ہے وہ شب قدر سے، تو اس رات میں ہم بیٹھے، اب سب کو نہیں نا پتہ، اس لیے وہ اس کے فیوز و برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بابرکت شب ہے، اور کل پھر عید میلاد النبی ہے، ہماری عید میلاد النبی پھر آنے والی ہے۔ یہ عید اللہ والی ہے اور اللہ اس کا والی ہے، اللہ اس کا والی اور نگہبان ہے، ٹھیک ہے نا؟ کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے، کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، خوش ہو کے جوش و جذبے سے پڑھے، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، اس لیے لب پہ خوشیوں کا ترانہ، ذرا خوش ہونا، ذرا مسکرائیں، مسکرانا حضور کی سنت ہے، کہکا لگانا، کھڑ کھڑ کے ہنسنا یہ غفلت کی علامت ہے، لیکن مسکرانا یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اس ادا کو بھی سلام پیش کرتے ہوئے کہا ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانے کی عادت تھی، تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو ذرا مسکرائے ہیں ایک دفعہ حضور کے آنے کی خوشی میں، اور پڑھے لب پہ خوشیوں کا ترانہ، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، کیوں آ گیا؟ سرکار بھی خوش ہے۔ ایک بزرگ ہوئے حضرت ابن نعمان رحمۃ اللہ، خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی،
بڑے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ کرے ہمیں بھی ہو جائے نصیب۔ تو ان کا میں مسئلہ ہی پوچھ لوں جس میں لوگ کافی اختلاف کر رہے ہیں، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے، کوئی کہتا ہے کچھ ہے۔ انہوں نے یار سنیں، جو آپ کے آنے کی خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں آپ کے میلاد پہ، ان کے اس عمل سے آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر تو آپ خوش ہوتے ہیں تو میں اور اہتمام کروں گا، اور اگر آپ خوش نہیں ہوتے تو میں رک جاؤں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا جامع ارشاد فرمایا، ابن نعمان جو ہماری خوشی منا رہا ہے ہم بھی اس سے خوش ہیں۔ سادی سی بات ہے، آپ کی خوشی میں کوئی شامل ہو، کوئی نعمت ملے، مکان بنے، دکان بنے، بیٹا پیدا ہو، تو کوئی مبارک دے گا تو آپ ناراض ہوں گے؟ بولیے۔ تو یہ تو ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ سرکار کی جو خوشی منائے گا سرکار اس سے خوش ہوں گے۔ تو اب اس بات کو ذہن میں رکھ کے پڑھے، لب پہ خوشیوں کا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ۔ اب تو آپ کے پاس یہ بلال بھائی نے پرچم بھی آپ کو دے دی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جلوس میں بھی کل آپ نے لہرانے، آپ کے ہاتھوں میں جھنڈے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یہ تو ماشاءاللہ ان کی محبت ہے نا کہ خود ہی خرید کے لے آئے۔ اب پتہ نہیں یہ کیا پالیسی دے رہے ہیں، بھی واپس جمع کرانے یا ان کو دے دیے؟ یہ اگر تو یہ لے آئیں گے صبح جلوس میں تو گھر بھی لے کے جا سکتے ہیں، نہیں تو ممبر کے پاس۔ ہاں بھئی، یہ مشروط دیے آپ کو، مشروط یعنی کنڈیشنل ہے۔ اگر تو کل آپ نے جلوس میں آنا ہے تو ساتھ لے آئے اور گھر بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے کل جلوس میں جو صبح 9 بجے نکلنا ہے اس میں نہیں آنا تو پھر آپ یہ واپس کر دیں، کیونکہ یہ جلوس کے لیے لیے گئے ہیں کہ جلوس میں لہرانے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بھی اگر آپ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، حضور کی خوشی میں تو مال کو خرچ کرنا چاہیے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، کہ مال تو کیا جان بھی قربان کر دے تو تب بھی اس کی عظمت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جان و مال قربان، کہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ ابو لہب کا واقعہ تو آپ نے بارہا سن رکھا ہے، میں حضرت دوبارہ یاد دہانی کراتا ہوں کہ حضرت عباس نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ حضرت عباس نے خواب میں دیکھا، پوچھا ہاں بھائی سنا، بڑا اسلام کی مخالفت کر، کیا بڑا؟ انہوں نے کہا مت پوچھو کیا ہوا، بہت سخت عذاب میں گرفتار ہوں، لیکن پیر کا دن۔ کون سا دن؟ پھر کہیے گا، پیر کا دن۔ پیر کے دن مجھے اس انگلی سے پانی ملتا ہے جس کی وجہ سے ہفتے بھر کے عذاب کی شدت کو بھول جاتا ہوں۔ اللہ دوزخ کے عذاب سے بچائے، بڑا سخت عذاب ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک لمحہ جس کو داخل کر کے نکالیں گے نا، پھر پوچھیں گے ہاں دنیا میں کوئی راحت ملی ہے؟ تو چاہے پوری زندگی اس کی ناز و نعم میں گزری ہو، کہے گا مجھے تو کوئی نعمت ملی کوئی نہیں، میں تو ہمیشہ سے ہی تکلیف ہوں۔ ایک لمحے کا اثر یہ ہے، ایک لمحہ جس کو ڈال کے پھر نکالیں گے تو وہ تو ہفتے بھر کے عذاب کی شدت کو بھول جاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، ایک قابل غور بات یہ ہے کہ وہ پانی تو جمعے کے دن بھی مل سکتا تھا، کیوں بھائی؟ ابو لہب کو پانی تو جمعے کے دن بھی مل سکتا تھا، بڑی شان ہے جمعے کے دن کی۔ اس دفعہ تو ماشاءاللہ 2 برکتیں اکٹھی ہو رہی ہیں نا، اور یہ رات میں بھی 2 برکتیں اکٹھی ہیں، شب میلاد بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے، 2 برکتیں اکٹھی ہو گئی نا، الحمدللہ۔ اللہ ہمیں نصیب کرے اور ہم سب کے لیے یہ مبارک بنائے۔ تو میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہفتے کو بھی مل سکتا تھا پانی، یہ منگل کو بھی مل سکتا تھا، اتوار کو بھی مل سکتا تھا، جمعرات کو مل سکتا تھا، بدھ کو مل سکتا تھا، لیکن یہ پیر کو کیوں ملتا ہے؟ اس لیے کہ پیر حضور کی ولادت کا دن ہے، یوم الاثنین حضور کی ولادت کا دن ہے۔ تو مجھے کہنے دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ربانی اہتمام ہے کہ ابو لہب کو میلاد کا تبرک مل رہا ہے پیر کے دن، ہے جی۔ حالانکہ کافر یہ اصول ہے کہ اس کو کسی نیکی کا صلہ قیامت میں نہیں ملے گا، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق،
لیکن ابو لہب جیسے سخت کافر کو صلہ مل رہا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ سرکار کی خوشی اور سرکار کے ساتھ نیکی، یہ جو ہے حضور سے نسبت جو رکھتی ہے نیکی، اس کا فیض قیامت والے دن کافروں کو بھی مل رہا ہے۔ ہاں جی، کافروں کو بھی۔ اچھا، جہنمیوں کو پانی نہیں ملنا، جب پانی مانگیں گے نا پیاس سے بےتاب ہو کے، اللہ معاف فرمائے، جب پیاس سے بےتاب ہو کے پانی مانگیں گے تو ان کو کیا دیا جائے گا؟ زخموں کا پیپ دیا جائے گا کہ یہ پیو، یا ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی جس سے ان کی آنتیں کٹ جائیں گی، اللہ معاف فرمائے۔ لیکن ابو لہب کو پانی مل رہا ہے۔ ہاں جی، میلاد کی خوشی۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بڑا خوبصورت نقطہ فرماتے، کہتے ہیں اے مسلمان غور کر کہ ابو لہب نے محمد الرسول اللہ کی خوشی نہیں منائی، محمد الرسول اللہ کی خوشی، بولو ذرا، نہیں مزہ نہیں آیا بھائی۔ اس نے کس کی خوشی منائی تھی؟ اپنے بھتیجے کی اور مرحوم بھائی کی نشانی کی خوشی منائی۔ بڑا خوش ہوا کہ میرا بھائی جو فوت ہو گیا تھا آج اس کی نشانی دنیا میں آ گئی ہے۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بھتیجے کی نیت کر کے خوشی کی، اللہ نے اسے محروم نہیں کیا، تو جو محمد الرسول اللہ کی خوشی منائے گا وہ، میں میری جان کی قسم، اللہ اسے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا، بشرطے کے ساتھ مشروط ہے کہ محفل میلاد جو ہے وہ میوزک سے، موسیقی سے پاک ہو۔ یہ لوگ پہاڑیاں بناتے ہیں نا تو استغفر اللہ گانے چلا دیتے ہیں، اس وجہ سے تو اہل سنت پہ تان ہوتا ہے، ایسے کام نہیں کرنے۔ رستہ نہ روکیں، رستہ بند نہ کریں، رستے سے ہٹ کے پہاڑی بنائیں۔ اور وہ یہ یادگار کے پاس میں نے دیکھا ہے، مینار پاکستان کے پاس اتنی بڑی بڑی پہاڑیاں بناتے ہیں، اور پھر 12 ربیع الاول کو عورتیں بھی جاتی ہیں پہاڑیاں دیکھنے۔ غلط بات ہے، جو بات خلاف شریعت ہے وہ خلاف شریعت ہے۔ عورتوں کا پہاڑیاں دیکھنے جانا اور مردوں کے اندر گھسنا یہ خلاف شریعت ہے، اس سے بچیں۔ اگر حضور کی رضا چاہتی ہیں تو گھر میں بیٹھ کے درود شریف پڑھیں، ٹھیک ہے نا جی، انشاءاللہ سرکار کا فیض نصیب ہوگا۔ ہاں بھی پنکھے کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف رکھو، وہ خوشبو والا ہی کافی ہے۔ ہاں اچھا، میں کیا عرض کر رہا ہوں، شب ولادت میں سب مسلمان نہ کیوں کرے جانو مال قرباں، کہ ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، خوشی میں جب فیض نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت۔ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ تو ہم ان کی خوشیاں منا رہے ہیں، کسی سیاسی لیڈر کی نہیں، کسی دنیا دار کی نہیں، کسی دنیا کے تاجدار کی نہیں، بلکہ مدینے کے تاجدار کی خوشی منا رہے ہیں۔ مرحبا 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 آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔ تو ابو لہب نے سویبہ جو تھیں ان کو آزاد کیا تھا ایسے انگلی کے اشارے سے کہ جاؤ تم خبر لے کے آئی ہو میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی، تو تم اس خوشی میں آزاد ہو۔ اللہ نے اس کا فیض اسے عطا فرمایا۔ تو حضرات محترم، آج کی رات میں درود شریف پڑھیں کثرت سے، کہ جب آپ برتھ ڈے مناتے ہیں نا تو خالی آ جاتے ہیں؟ کسی کی برتھ ڈے میں جائیں تو کیسے جاتے ہیں؟ ہاں ویری گڈ، تحفہ لے کے جاتے ہیں۔ تو سرکار کی برتھ ڈے ہے تو کیا تحفہ پیش کریں گے آپ؟ کتنا؟ نہیں، جیسے وہ تحفہ آپ ریپر میں باندھ کے دیتے ہیں تو اس کو بھی ذرا مقید کرو نا، بھی اتنا پڑھیں گے، کم سے کم اتنا، زیادہ جتنا ہو جائے، کم سے کم تو مقرر کرو نا۔ 1200 تو ہونا چاہیے۔ ویری گڈ، کتنا ہونا چاہیے جی؟ 1200 درود شریف کا تحفہ پیش کریں۔
کیا خبر کوئی ایسا خوش نصیب ہو جو 12,000 کا تحفہ پیش کر دے، 12ویں کی نسبت سے کتنے ہزار، 12,000 کا تحفہ پیش کر دے۔ کیا ہی اچھا ہو کوئی یہ نیت کرے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ نیت کرے یا رسول اللہ میں آپ کی ولادت کی خوشی میں ساری برائیاں چھوڑ دیتا ہوں، سب گناہ چھوڑ دوں گا۔ اگر یہ ممکن ہی کم از کم ایک عزم کر لے کہ میں 12 ربیع الاول کو ایک برائی چھوڑ دوں گا حضور کو خوش کرنے کے لیے، سرکار تو اس سے خوش ہوں گے نا۔ اچھا تو ویسے یہ کہ سچی بات تو یہ کہ ہماری کیا چیز ہے، سب کچھ ہی سرکار کا ہے، انہی کی برکت سے ہے۔ تو کہنے والا کہتا ہے کیا پیشی کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یعنی آپ کی بارگاہ میں کیا تحفہ پیش کروں، کیا پیشی کروں آقا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ دل بھی حضور کا ہے، جان بھی حضور کی ہے، زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زباں، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زباں۔ لوا کسے کہتے ہیں؟ لوا مبارک میں جھنڈا ہوگا، کیا ہوگا؟ اور آپ کی امت اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوگی، اتنا بڑا جھنڈا ہوگا۔ آج تو یہ نہیں نہ اٹھا سکتے لوگ اتنا سا جھنڈا، لیکن سرکار کے دست مبارک اعلیٰ حضرت نے اسی تو سلام پیش کی ہے، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت میں اتنا بڑا جھنڈا آپ کے دست مبارک میں ہوگا کہ پوری امت اس جھنڈے کے سائے کے نیچے، پوری امت اس جھنڈے کے سائے کے نیچے ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرات وہ حمد کا جھنڈا ہوگا، تو یہ جلوس میں بھی ہم سرکار کی سنت میں عمل کر رہے ہیں، یہ جھنڈا ہمارے بھی ہاتھوں میں ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب سرکار کی ولادت ہوئی نا، 3 جھنڈے لگائے گئے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک خانہ کعبہ کی۔ اچھا جھنڈا جو ہوتا ہے اس کی ایک فلسفی ہے، انڈیا کا جھنڈا پاکستان میں، پاکستان کا انڈیا میں، اللہ کرے لگ جائے، لیکن فی الوقت تو نہیں نہ لگانے دیتے۔ کیوں نہیں لگانے دیتے؟ بھئی جس کی حکومت ہوگی جھنڈا اس کا ہوتا ہے، جس کی حکومت نہ ہو اس کا جھنڈا وہاں لہرایا نہیں جاتا۔ لیکن مشرق میں، مغرب میں اور خانہ کعبہ کی چھت پہ شب ولادت حضرت جبریل امین علیہ السلام نے جھنڈا گاڑ کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ وہ پہلے نبی تھے جو ایک علاقے کے، ایک صوبے کے، ایک ملک کے، قوم کے تھے، یہ وہ نبی تشریف لایا ہے جس کی حکومت، جس کی نبوت، جس کی رسالت مشرق مغرب ساری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ یعنی روح الامین گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ تو وہ نوری تھے، انہوں نے نور کا جھنڈا لہرایا، ہم خاکی ہیں، ہم کپڑے کا، کاغذ کا جھنڈا لہراتے ہیں۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں سرے پارا پہ لہرانے لگا جب نور کا جھنڈا، ہوا ایک آہ بھر کر فارس کا آتش کدا ٹھنڈا، کہ جب وہ جھنڈا لہرانے لگا تو فارس کا آتش کدا، جس کی وہ کیا کرتے تھے؟ پوجا کرتے تھے، 1000 سال سے نہیں بجھا تھا، اتنا انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا، 1000 سال سے وہ آگ بجھنے نہیں دی تھی۔ سرکار کی ولادت ہوئی تو وہ جو آتش کدا تھا وہ بجھ گیا، کیونکہ یہ کس شہنشاہ والا کی۔ اچھا پھر کیا ہوا؟ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو
تو ان کی تمنا تھی کہ آثار تو ہیں، امید ہے اللہ کرے میرے مرحوم بیٹے کی نشانی دنیا میں آ جائے۔ تو کیا ہوا، اچانک صبح کی پہلی کرن ہنسی ہوئی آئی، مبارک باد دے کر یہ خبر دادا کو پہنچائی۔ کیا خبر تھی وہ؟ کہے سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے۔ خبر یہ تھی کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود حق نے نور سے بھر دی۔ حضرت عمرہ فرماتی نا خرج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا، سینکڑوں میل دور ملک شام، نور مصطفیٰ کی چمک کی یہ برکت حضرت آمنہ کی آنکھوں سے پردے اٹھ گئے۔ تو جب حضرت آمنہ کی نظر کی وسعت کا عالم یہ ہے تو نبی پاک کی نظر کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے آپ اس یقین سے بیٹھے کہ ہم مسجد گلزار حبیب میں بیٹھے ہیں، شب میلاد میں بیٹھے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ ہمیں ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مرحبا مرحبا مرحبا۔ اچھا ادھر تو یہ ہو رہا تھا نا کہ نور ظاہر ہو رہا ہے، ادھر کیا ہو رہا تھا؟ شیطان کے ہاں۔ حفیظ جلندری صاحب کہتے ہیں جہاں میں جشن صبح عید کا سامان ہوتا تھا، ادھر شیطان تنہا اپنی ناکامی پہ روتا تھا۔ شیطان رو رہا تھا، ساری دنیا خوش ہو رہی تھی، شیطان اور سر پہ خاک ڈال رہا تھا حضور کی آمد کے موقع پہ، اسے بڑا دکھ پہنچا ہے جی۔ تو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، پھر کیا ہوا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کے آئے نور چمکا اور حضور کے ولادت ہوئی۔ کہنے والا کہتا ہے ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبہ کے ممبر سے، کہ اتنے میں ندا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے۔ کیا آواز آئی؟ بسد انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی، مبارک ہو کے ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے۔ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ